الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلوا کما رأیتمونی وصلی۔ میرے دینی اور اسلامی ساتھیو، آپ کے سامنے اس سے پہلے ارکان الصلاۃ، نماز کے ارکان، واجبات، نماز کے شروط بیان کیے جا چکے ہیں۔ آج کا موضوع ہے سنن الصلاۃ، نماز کی سنتیں کیا ہیں، اور ضروری ہے کہ ہم نماز کی ادائیگی سنت کا خیال کرتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنی بھی سنتیں وارد ہیں ان کا خیال کرتے ہوئے نماز ادا کریں۔ جیسا کہ آپ نے قرآن کی آیت کو بھی سن لیا، اللہ نے فرمایا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ مومن کامیاب ہو گئے جو اپنی نماز میں خشوع اور خضوع اختیار کرتے ہیں۔ خشوع اپنی نماز کے اندر پیدا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان نماز کے ارکان، واجبات کا خیال کرتے ہوئے نبی کی سنت جو سنن الصلاۃ، نبی کی جو ساری سنتیں ہیں نماز کے حوالے سے، وہ ساری سنتیں ہمارے سامنے رہنی چاہیے اور ہم ان سنت کے پابند ہوں، پھر جا کے ہماری نماز کے اندر خشوع پیدا ہوگا۔ اور اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے صلوا کما رأیتمونی وصلی، تم اسی طرح نماز پڑھو جیسا کہ تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ تو آج آپ کے سامنے نماز کی اندرونی جو سنتیں ہیں وہ ساری انشاءاللہ بیان کی جائیں گی۔ دیکھیں، نماز کی سنتوں میں سے پہلی سنت دعائے استفتاح ہے۔ سب سے پہلی بات یاد رہے کہ نماز کی سنتوں میں سے کوئی سنت اگر چھوٹ جائے، انسان جان بوجھ کر عمدن یا سہون چھوڑ دے تو ہماری نماز پر اثر تو نہیں ہوگا، مگر ہماری نماز میں اجر و ثواب کے دوار سے ہم کمی محسوس کریں گے، وہ پورا ثواب نہیں مل پائے گا جو ایک انسان نبی کی پوری سنت کا خیال کرتے ہوئے پابند صلاۃ ہوتا ہے، نماز کا پابند ہوتا ہے۔ تو پہلی سنت یہ ہے کہ انسانوں کو چاہیے کہ نماز جیسے ہی تکبیر تحریمہ کہہ لے دعائے استفتاح پڑھے۔ اس تعلق سے حدیث آتی ہے صحیح بخاری کی 744 نمبر کی حدیث ہے، آپ بھی اپنے موبائل میں اس حدیث کو ڈھونڈ سکتے ہیں۔ حدیث اس طرح ہے ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یسکت بین التکبیر والقراء اسکاتۃ قال احسبه قال ہنی فقلت بأبي أنت وأمي يا رسول الله إسكاتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال أقول اللهم باعد بيني وبين خطايا كما بعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم اغسل خطاياي بالماء والثلج والبرد۔ یہ حدیث جیسا کہ بتایا جا چکا ہے کہ صحیح بخاری کی ہے، راوی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر اور قرات کے مابین، جیسے تکبیر تحریمہ اللہ اکبر کہہ کر نیت باندھتے ہیں، تکبیر تحریمہ اور قرات شروع کرنے سے پہلے بیچ میں کچھ دیر آپ خاموش رہا کرتے۔ ابو زرعہ کہتے ہیں میں نے گمان کیا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ کہنا ہوا کہ میرے ماں باپ فدا ہوں آپ پر، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی یہ خاموشی تکبیر اور قرات کے مابین، تکبیر تحریمہ اور قرات کے مابین تھوڑی دیر آپ خاموش رہتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں یہ دعا پڑھتا ہوں اللہم باعد بینی وبین خطایا کما بعدت بین المشرق والمغرب، رب ذوالجلال میرے گناہوں، میرے درمیان اور میرے گناہوں کے مابین اتنی دوری پیدا کر دے جتنی دوری تو نے مشرق و مغرب کے مابین پیدا کر دی ہے۔ پورب اور پچھم کے مابین جتنی دوری ہے، جتنی مسافت ہے، جتنا بعد ہے، اتنی دوری رب ذوالجلال
میرے اور میرے گناہوں کے مابین پیدا کر دے۔ کتنی پیاری دعا ہے میرے بھائیوں۔ پھر اس کے بعد کہا کہ اللہم باعد بینی وبین خطایایا کما بعدت بین المشرق والمغرب اللہم نقینی من الخطایا کما ینقی الثوب الابیض من الدنس۔ کہتے ہیں کہ رب ذوالجلال مجھے میرے گناہوں سے اس طرح پاک و صاف کر دے جس طرح سفید کپڑا میل سے پاک و صاف کیا جاتا ہے۔ اور پھر آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہم اغسل خطایا بالماء والثلج والبرد، رب ذوالجلال میرے گناہوں کو پانی سے، برف سے اور اولے سے صاف کر دے۔ پتہ یہ چلا یہ دعا کا ترجمہ ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے، جو دعا پڑھی جاتی ہے تکبیر تحریمہ اور قرأت کے مابین۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری دعائیں جو مسنون ہیں، ثابت ہیں، وارد ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، جس میں سے ایک دعا یہ بھی ہے سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ یہ دعا بھی پڑھتے ہیں، اس کے علاوہ بھی بہت ساری دعائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وارد ہیں، لیکن یہ دعا جو میں نے صحیح بخاری کے آپ سامنے پڑھی ہے کتنی پیاری دعا ہے، لہذا نبی کی سنت کا تقاضا ہے کہ اس دعا کا بھی اہتمام کیا جائے اور ہمیں یاد کر لینا چاہیے۔ اسی طریقے سے قیام کی دوسری سنت، قیام کی حالت میں دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر اور سینے پر باندھنا چاہیے، اس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اور صحیح ابن خزیمہ کی حدیث ہے 479 نمبر کی، صحیح ابن خزیمہ کی 479 نمبر کی حدیث ہے، کہتے ہیں قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یضع یدہ الیمنی علی یدہ الیسری ثم یشد بینہما علی صدری۔ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھتے اور مضبوطی کے ساتھ پکڑتے، کہاں رکھتے؟ علی صدرہ، صدر کا لفظ آیا ہے، سینے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکھا کرتے تھے۔ اور دوسرے ابن خزیمہ کی روایت یہ بھی ہے وضع یدہ الیمنی علی یدہ الیسری علی صدری۔ میرے بھائی پتہ یہ چلا کہ اس روایت سے ہمیں یہ دلیل ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دائیں کو بائیں ہاتھ پر سینہ پر رکھتے ہوئے مضبوطی کے ساتھ پکڑتے، لہذا سنت کا تقاضا ہے کہ حالت قیام میں جب ہم کھڑے ہوں تو اس طرح ہم اپنے ہاتھ کو سینے پر رکھتے ہوئے نبی کی سنت کے پابند ہوں۔ اچھا، اس طرح تیسری سنت یہ ہے کہ ہمیں رفع الیدین کا اہتمام کرنا چاہیے، رفع الیدین کا اہتمام کرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر تحریمہ کے بعد کرتے ہوئے رفع الیدین کرتے، دونوں ہاتھوں کو کندھے کے برابر یا کان کے لو کے برابر اٹھاتے، رکوع میں جاتے رفع الیدین کرتے، رکوع سے سر اٹھاتے رفع الیدین کرتے، اور 2 رکعت کے بعد تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رفع الیدین کرتے، جیسا کہ حدیث آتی ہے صحیح بخاری کی 735 نمبر کی حدیث ہے۔ کہتے ہیں حدیث ہے ابن رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه اذا افتتح الصلاة واذا كبر الركوع واذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك ايضا وقال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد وقال لا يفعل ذلك في السجود۔ یہ حدیث ہے صحیح بخاری کی، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے موڑھے کے برابر، یہ موڑھا ہے، موڑھے کے برابر اٹھاتے کب؟ جب نماز کو شروع کرتے، اس وقت رفع الیدین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے۔ وَإِذَا كَبَّرَ لِلرُّكُوعِ، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں جاتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رفع الیدین کرتے، دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے۔ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع سے سر اٹھاتے سمیع اللہ لمن حمدہ کہتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں ہاتھوں کو موڑھے کے بر اٹھاتے تھے، یعنی رفع الیدین کیا کرتے تھے۔ وَكَانَ لَا يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي السُّجُودِ، سجود میں جاتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رفع الیدین نہیں کرتے تھے۔ اندازہ لگائیں، گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ میں جاتے ہوئے رفع الیدین کا عمل آپ سے ثابت نہیں ہے۔ بہت سارے بھائیوں کو دیکھتے ہیں کہ سجدہ میں جاتے ہوئے بھی رفع الیدین کرتے ہیں، نہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عمل ثابت نہیں ہے۔ لہذا اس حدیث سے، صحیح بخاری کی اس حدیث سے 3 مقامات پر رفع الیدین کا اثبات ملتا ہے، ثبوت ملتا ہے۔ لہذا سنت کا خیال کرتے ہوئے ہمیں چاہیے کہ ہم نماز میں خشوع خضوع پیدا کرتے ہوئے رفع الیدین جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عملاً ثابت ہے، اس کا ہم اہتمام کریں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام مسلمان بھائیوں کو
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سنتوں کا خیال کرتے ہوئے سنت کا پورا اہتمام کرنے کی نماز کے اندر ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ باقی انشاءاللہ سنن الصلاۃ کا باقی حصہ اگلے کلمات میں پیش کیا جائے گا۔ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔